سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے لیکن انابیہ کی نگاہیں بہروز پر تھیں۔ بیچارے کتنی دکھی ہیں، کتنے بڑے غم میں مبتلا ہیں۔ آج تک اس لڑکی کو بھول نہیں سکے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن تائی کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اسی وجہ سے شادی سے انکار کر رہے ہیں۔ پھر کیا ایسا کرنا چاہیے کہ وہ پھر سے شادی کرنے پر تیار ہو جائیں؟ تائی اماں کو کتنی خواہش ہے ان کی شادی کی، ان کے بچوں کی۔ اگر بچے ہو گئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں گی، پھر مجھے کنیز کے بچوں کے ساتھ کھیلنا نہیں پڑے گا۔ من ہی من میں منصوبے بناتی وہ اس پر گہری نظر جمائے جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے بہروز چونکا تھا کہ انابیہ اسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی بہروز نے اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بڑی میٹھی مسکان تھی اس کے گلابی لبوں پر۔ بہروز اس کے مسکرانے کا مطلب نہ سمجھا تھا۔ مینٹل پیس دل ہی دل اسے مخاطب کرتا وہ چائے پینے لگا۔ ناجیہ کی شادی کا کارڈ آیا ہے اور سب کو چلنا ہے۔ میں بتا رہی ہوں پہلے ہی، تائی اماں اعلان کر رہی تھی، اور بہروز تمہیں بھی ہر حال میں لے کر جاؤں گی۔ وہاں ایک سے ایک لڑکیاں آئیں گی، ان میں سے دیکھ کر تم کسی کو پسند کر لینا۔ اب بس 1-2 مہینے میں تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر میں تنگ آ گئی ہوں۔ اتنا فالتو وقت نہیں ہے امی میرے پاس کہ میں شادیاں اٹینڈ کرتا پھروں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ماں کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اگر تم شادی میں نہیں گئے تو اپنا دل دکھانے کے جرم میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بلیک میلنگ عروج پر تھی۔ وہ ہر بات پر اب یہ دھمکی دیتی تھی۔ امی خدا کے لیے اب یہ دھمکی پرانی ہو گئی ہے۔ بہروز مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے تم نہیں جاؤ شادی میں، نہ کرو شادی۔ تمہارے بچے پالنے کی آرزو میں قبر میں ہی چلی جاؤں گی۔ پھر جب تم شادی کرو گے، جب تمہارے بچے ہوں گے تو میں تمہیں یاد آؤں گی۔ ان کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تو بہروز نے اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دی۔ ارے بس بس کریں یار، اتنی بلیک میلنگ اچھی نہیں۔ ٹھیک ہے میں چلوں گا شادی میں اب خوش۔ دیبا بھی مسکرا دی تھی۔ ویسے بھی بہروز کی شادی کی وجہ سے اس کا معاملہ بھی لٹکا پڑا تھا، کیونکہ امی ابو دونوں کی ساتھ ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی بہروز نے شادی میں جانے کی رضامندی دی، امی نے بھی فوراً ہی اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ لمبے لمبے بال، کھلے پنک کلر کا لہنگا پہنے وہ تیار کھڑی تھی۔ جھمکیاں پہنتی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ واؤ کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں میں۔ وہ گھوم گھوم کر اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ دیبا مسکرا دی۔ اس کی معصومیت پر خوبصورت تو وہ تھی ہی، اوپر سے اسے پہنتے اوڑھنے کا ڈھنگ بھی تھا۔ تب حیاس نے دوپٹہ کندھے پر ڈالا، لیکن ریشمی دوپٹہ کندھوں سے بار بار پھسل رہا تھا۔ اف، یہ تو مجھ سے سنبھالا بھی نہیں جا رہا۔ وہ دوپٹے اور لہنگے میں الجھتی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے سامنے سے آتا بہروز دکھائی ہی نہ دیا۔ اس بری طرح اس کے سینے سے ٹکرائی کہ اگر وہ بری وقت اسے نہ سنبھالتا تو شاید اس لیے ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیاں لڑکتی نیچے جہاں گرتی۔ ہائے اللہ بہروز بھائی، شکر ہے آپ نے مجھے بچا لیا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے مضبوط سینے پر رکھتی وہ بھرپور سہارا لے رہی تھی، جبکہ بہروز کی نگاہیں اس کے سراپے سے الجھ جا رہی تھی۔ جب کپڑے سنبھالنے نہیں جاتے تو پہنتی کیوں ہو؟ ایسی کیا ضرورت تھی یہ گھاگھرا پہننے کی؟ اب کہ وہ تنگ کے پیچھے ہٹی تھی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ اچھی نہیں لگ رہی ہوں میں کیا؟ اور گھاگھرا واٹ یو ڈو مین؟ یہ گھاگھرا نہیں ہے بلکہ لہنگا ہے۔ ریشمی بالوں کی کئی لٹیں لہنگے کی چولی پہ الجھی پڑی تھی۔ وہ حیران سا اسے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی سی بچی تھی جب وہ لغاری ہاؤس میں آئی تھی اور آج جوان ہو گئی تھی ان کی نظروں کے سامنے۔ تبھی وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ یاد ہے نا تائی اماں نے کہا تھا کہ اگر آپ شادی میں نہیں گئے تو وہ آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ ویسے بھی وہ شادی میں آپ کے لیے لڑکیاں پسند کرنے جا رہی ہیں۔ لڑکی تو میں نے پسند کر لی ہے، وہ مئی خیز انداز میں کہہ رہا تھا۔ اچھا کہاں اور کون سی؟ تو آپ انہیں بتائیں نا۔ بتا دوں گا بہت جلد، یہ کہتے ہی وہ پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وائٹ کلر کے سادہ سے سوٹ میں ری بہروز لغاری بہت ہی شاندار لگ رہی تھی۔ امی اس کے برابر ہی بیٹھی تھی۔ وہ دیکھو بہروز، وہ ہرے رنگ کے سوٹ میں لڑکی بیٹھی ہے، زاہدہ کی بیٹی۔ اب اس سال اس نے گریجویشن کیا ہے، کتنی پیاری ہے۔ بہروز نے ایک نظر اٹھائی تھی۔ کم از کم اتنے ہجوم میں اسے وہ ہرے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس لڑکی دکھائی نہ دی تھی۔ ہاں اچھی ہے امی، پر اتنی بھی نہیں۔ اس کی اگلی بات پر امی کے چہرے پر مایوسی تھی۔
کبھی تھوڑی دیر بعد انہوں نے پھر اسے کوہنی ماری۔ اچھا وہ دیکھو جس نے لال رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے، سب میں الگ ہی نظر آ رہی ہے۔ یہ لڑکی بہروز نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، بے اختیار منہ سے استغفر اللہ کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ آپ کی پسند کو ایسے لگ رہا ہے کہ دلہن یہی ہے۔ مجھے اتنی اوور لڑکیاں نہیں پسند۔ کیا مطلب ہے؟ اگر اتنی لڑکیوں میں بھی تمہیں کوئی لڑکی پسند نہیں ہے تو پھر تم ہی بتا دو کہ تمہیں کون سی لڑکی پسند ہے۔ وہ دیکھیں وہ سامنے جو کھڑی ہے، گلابی رنگ کے لہنگے میں، وہ لڑکی کیسی ہے؟ نبیلہ بیگم حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کس لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہو تم؟ وہاں تو گلابی کپڑوں میں صرف انابیہ ہی کھڑی ہے۔ اور کون سی لڑکی؟ وہ حیران تھی کہ وہ لڑکی انہیں کیوں نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ میں اسی کی بات کر رہا ہوں امی، اچانک ہی اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ اب کہ نبیلہ بیگم حیران پریشان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم انابیہ سے شادی کرو گے؟ تم تو کہتے ہو کہ وہ لا بالی ہے، نہ سمجھ۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو بیٹا؟ آپ کے ان الفاظ میں بے یقینی تھی۔ بہروز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نبیلہ بیگم کے چہرے پر خوشی بھرے تاثرات تھے۔ بڑے چھپے رستم ہو پتہ ہے۔ 2 مہینے پہلے میں نے یہی بات تمہارے ابو سے کہی تھی، لیکن وہ کہنے لگے کہ بہروز نہیں مانے گا، وہ انابیہ کے اندر 100 کیڑے نکالے گا، لیکن تم دل ہی دل میں اسے پسند کرتے تھے۔ اب وہ سنجیدہ تھا۔ لیکن امی وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، کہیں وہ اس بات پر راضی نہ ہو۔ لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ میرا دل خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ وہ سادگی سے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ نبیلہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا۔ ارے بیٹا یہی عمر ہوتی ہے لڑکیوں کی شادی کی، خود بخود ڈل جاتی ہیں پھر، اور جتنا اس کے اندر بچپنا ہے، معصومیت ہے، میرے بچے، اس کے لیے ایسا ہی سمجھدار انسان ٹھیک ہے۔ تمہارا اس کا جوڑ بالکل صحیح ہے۔ میں تو بہت خوش ہوں اس بات پر۔ بس گھر چلتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کھانا تو کھا کر چلیں۔ بہروز کے کہنے پر وہ بمشکل ہی وہاں بیٹھی تھی۔ انابیہ جلے پیر بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے شدید غصہ نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ بند کر کے نہ جانے کون سے میٹنگ چل رہی تھی، لیکن جب وہ اندر جانے لگی تو تایا ابو نے اسے واپس جانے کا کہہ دیا تھا۔ امروز باجی، دیبا، بہروز بھائی، تائی اماں اور تایا ابو سبھی اندر تھے، صرف اسے ہی اس میٹنگ میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہو رہی ہوگی؟ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ کئی دفعہ تو کان لگا کر بات سننے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کامیاب نہ ہوئی تھی۔ پھر ایک ایک کر کے سب کمرے سے باہر آئے تھے، لیکن نہ جانے کیوں سب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی ناراض تھی، اپنے کمرے میں چلی گئی، جو اس کا اور دیبا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ آج مجھے پتہ چلا کہ میں جو اتنی بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہتی تھی کہ تم لوگوں سے اپنا سمجھتے ہو، آج میں نے تم سب کی حقیقت دیکھ لی ہے کہ میں تو تم لوگوں کے لیے پرائی ہوں۔ وہ بڑبڑائی آواز میں دیبا سے کہہ رہی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے پر وہ تو اور بھی خفا ہو گئی تھی۔ تبھی دیبا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ناراض کیوں ہوتی ہو میری جان؟ اگر تمہیں صبر نہیں ہو رہا تو میں تمہیں ہی یہ بات بتا دیتی ہوں۔ دیکھو، لیکن وعدہ کرو کہ تم کسی کے سامنے میرا نام نہیں لوگی کہ میں نے تمہیں یہ سب بتایا ہے۔ دراصل بہروز بھائی نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ اچھا سچ میں؟ کون ہے وہ؟ تو پھر مجھے بتانے میں کیوں ہچکچا رہے تھے؟ آخر میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات تھے۔ دیبا مسکرا دی۔ وہ تمہیں سب سے پہلے نہیں بتانا چاہتے تھے، اس لیے کہ کہیں تم بھڑک نہ جاؤ یا غصہ نہ کرو۔ دوبلا میں کیوں غصہ کروں گی؟ اگر انہیں کوئی لڑکی پسند ہے، کوئی ان کے دل میں بس گئی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ ہم سب کا خواب پورا ہو جائے گا، یہ خوشی کی بات ہے نہ واؤ زبردستی۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم بالکل بھی غصہ نہیں کرو گی۔ دراصل بہروز بھائی تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انابیہ، انہوں نے امی ابو کے سامنے تمہارا نام لیا ہے۔ کیا میں قتل کر دوں گی تمہارا؟ اچانک ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ دیبا کی طرف بڑھائے تھے۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بہروز بھائی میرے بھائی ہیں، اور وہ بھلا مجھ سے بھی شادی کریں گے؟ وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، وہ صرف میرے بھائی ہیں، بلکہ وہ تمہارے سیاں بننے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں تم بہت اچھی لگتی ہو، اور امی ابو بھی اس رشتے پر راضی ہیں۔ کل ابو تم سے تمہاری پسند پوچھیں گے، تمہاری رضامندی۔ اس لیے انابیہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ تم انکار نہ کرنا۔ بڑے عرصے بعد میرے بھائی نے شادی کے لیے رضامندی دی ہے۔ وہ بالکل سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی۔ کہاں وہ اور کہاں میں، یہ کیسا جوڑ ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔
دیبا گنگنا رہی تھی، وہ بہت ہی خوش لگ رہی تھی۔ آخر اس کے بھائی کے ساتھ اس کی بھی تو شادی ہونے والی تھی۔ اگلے دن تایا ابو نے اس کی رضامندی پوچھی تھی۔ تایا ابو، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بہت غصے والے ہیں، خڑوس ہیں۔ میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ ان کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھیں۔ تبھی تائی اماں بڑائی آواز میں کہنے لگی، تم دونوں کا جوڑ بالکل ٹھیک ہے۔ تم معصوم ہو، نادان ہو، تمہیں دنیا کی مکاریوں کا علم نہیں۔ میرا بیٹا بڑا سمجھدار ہے، وہ تمہارے ہر نادانی، ہر غلطی پر پردہ ڈالنے کا ہنر رکھتا ہے۔ اس لیے تم انکار نہ کرو میری بچی، میں اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ لیکن تائی اماں، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، مجھے بہت عجیب لگے گا، وہ میرے شوہر بن جائیں گے۔ نہیں نہیں، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ من میں کچھ اور چل رہا تھا اور زبان کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اسے اپنی کلاس فیلو مدیحہ کی بات یاد آئی تھی جب ایک دن بہروز اسے کالج چھوڑنے گیا تھا۔ یار یہ ہینڈسم کون ہے؟ بالکل فلموں کے ہیرو جیسا وہ اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بڑھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مدیحہ؟ تمہیں یہ بہروز بھائی ہیں؟ میرے کزن؟ اچھا اتنا ہینڈسم کزن ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کر یہ تمہارا شوہر بن جائے گا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا تم وہ خوش نصیب نہیں ہو سکتی جو اس ہینڈسم کا ساتھی تمہیں مل جائے؟ سچ میں نہیں، بہت گریسفل شخصیت ہیں، مجھے تو بہت ہی اچھے لگے ہیں۔ تم ان کا نمبر دے دو مجھے، میں انہیں پٹانے کی کوشش کرتی ہوں۔ شٹ اپ یار، وہ ایسے نہیں ہیں۔ انہیں لڑکیوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا لڑکیوں میں نہیں ہے، لیکن تم میں تو ہے، جب بھی تم اتنا جیلس ہو رہی ہو۔ مدیحہ اسے چھیڑ رہی تھی جبکہ وہ عجیب احساسات کا شکار تھی، اور اب جب تایا ابو سے یہ بات کہہ رہے تھے تو اسے اتنا عجیب کیوں لگ رہا تھا؟ اس کا دل عجیب وسوسے اور خدشات کا شکار ہو گیا تھا۔ پھر لاکھ اس کے انکار کے باوجود تایا ابو نے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی تھی اور اسے مکمل طور پر کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا، جہاں دیبا بھی اس کے ساتھ رہ رہی تھی کیونکہ دونوں کی شادی ساتھ ہی ہو رہی تھی۔ کیسے سامنا کروں گی میں ان کا شادی کی پہلی رات؟ یہی سوچ کر اس کی حالت بری ہوئی تھی۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا۔ بہروز بھائی نے آخر مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا وہ مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں میری نادانیوں کا؟ میں جو انہیں عجیب و غریب بولتی رہتی تھی، کبھی اس کے ذہن میں کوئی بات آتی تو کبھی کوئی اور۔ وہ انہی خدشات کا شکار آخرکار نکاح کے بعد اس کے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، مہرون اور گولڈن کلر کے لہنگے میں ملبوس۔ وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بہروز اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا کیونکہ اس کے دل پر چھڑیاں چل رہی تھیں۔ اسے اس خوبصورت روپ میں دیکھ کر وہ اس کی قربتوں سے آشنا ہو رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس کے منہ سے وہی بات پھسل گئی۔ نیلم کا تذکرہ ایسے لگا کسی نے پرانے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا۔ اب وہ کھڑکی میں اسے سونے کے لیے کہہ رہا تھا جبکہ انابیہ کا دل عجیب خدشات میں گر گیا تھا۔ کتنی ذلت، کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی اس دن اس نے ماں باپ سے ضد کر کے اس رشتے پر رضامند کیا تھا۔ اس کی عمر ہی کیا تھی، صرف 21 سال، اور نیلم بھی اتنی ہی عمر کی تھی۔ دونوں کی محبت آگ جیسی تھی۔ وہ تو بڑی شان سے اسے لینے گیا تھا، لیکن اس دھوکے باز نے کیا کیا تھا؟ اسے جب پتہ چلا وہ صرف اس سے پیسے لوٹ رہی تھی، اسے ایک امیر لڑکے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جب مقصد پورا ہوا تو وہ کسی اور کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ کئی سالوں تک تو وہی سانے سے نکلا ہی نہ تھا۔ اسے لگتا ہر انسان نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا ہے۔ تائی اماں تو اس پر صدقے واری جا رہی تھی، یہ سوچ کر کہ اب یہ میرے بہروز کی دلہن بن گئی ہے۔ دیبا بھی اس سے پوچھ رہی تھی مذاق ہی مذاق میں کہ جو تمہارے دل میں ڈر تھا وہ دور ہوا یا نہیں، لیکن وہ اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی دن ولیمہ تھا اور دیبا کی بارات، لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہروز سے معافی مانگ لے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی پہلے بھی کچھ اچھی نہ گزری تھی۔ جو اس کے ساتھ حادثہ ہوا تھا اتنا بڑا، جس کے بارے میں تائی اماں نے اسے ایک دن سب کچھ بتا دیا تھا۔ ولیمے وہ سکائی بلو کلر کی میکسی پہنے حسین شہزادی دکھائی دے رہی تھی، تو 3 پیس سوٹ میں ملبوس سوبر سا بہروز بہت ہی خوبصورت شہزادے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی سورج چاند کی لگ رہی تھی۔ سبھی تعریف کر رہے تھے، لیکن وہ بہت ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ بڑی ہی حسین رات تھی آج۔ انابیہ کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ اس کی سہیلیاں بھی ولیمے میں آئی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کی جوڑی کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگی، بہت خوش نصیب ہو یار، تمہارا شوہر کتنا ہینڈسم ہے۔
کتنا سوبر لگ رہا ہے، وہ تمہارا تو بہت ہی خیال رکھے گا، تم تو بالکل ایک گڑیا لگ رہی ہو۔ اس کے سامنے سب لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریفیں تھیں۔ پھر اس رات اس نے ولیمے کا جوڑا بھی تبدیل نہ کیا، میک اپ بھی جوں کا توں تھا۔ وہ بہروز کا انتظار کر رہی تھی کہ نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کے دل کے جذبات ہی بدل گئے۔ اس مسٹر خروس کے لیے وہ من ہی من میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ تبھی رات کے 1 بجے وہ کمرے میں آیا تھا۔ اس کے دوست اسے آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ انابیہ اس کا انتظار کرتے کرتے بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ وہ حیران رہ گیا تھا اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر۔ کیا سچ میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تبھی نرمی سے اس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ اس کے ایک لمس پر ہی چونک کر اٹھ گئی تھی۔ کپڑے کیوں نہیں تبدیل کیے؟ ایسے نیند کیسے آئے گی؟ نرمی سے اسے نیند سے جگاتا وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر معصومیت سے بہروز کی طرف دیکھا تھا۔ وہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اٹک اٹک کر کہتی۔ وہ بڑی ہی پیاری لگ رہی تھی اسے۔ اچھا میرا انتظار، لیکن میں تو تمہیں پسند نہیں ہوں۔ میں تو ایک غصے والا خڑوس انسان ہوں جو تمہیں ہر وقت ڈانٹتا رہتا ہوں۔ میں تو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں ہوں۔ نہ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بس آپ غصہ بہت کرتے ہیں نا، تو اسی لیے میں نے یہ سب کہہ دیا تھا۔ اس کے جلدی سے کہنے پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہاری نادانیوں کو میں خوب اچھے سے سمجھتا ہوں اور میں ان پر پردہ نہیں ڈالوں گا، تو کون ڈالے گا؟ جاؤ شاباش، جا کر کپڑے تبدیل کرو، ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ، آج کل والا حساب مجھے لینا ہے تم سے۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انابیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ شرم سے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ پھر وہ رات بڑی ہی حسین تھی جب وہ پھر پورا گستاخیوں کرتا اس پر چھا گیا تھا۔ انابیہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر حیران تھی۔ کہاں تو وہ بالکل بھی اس سے شادی کے لیے تیار نہیں تھی، اور نکاح ہونے کے بعد وہ اس قدر اپنا اپنا سلگنے لگا تھا کہ ذرا بھی جھجک اسے محسوس نہ ہوئی تھی۔ پھر اگلے دن وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، تم نے شادی کی پہلی رات نیلم کا تذکرہ کیا تو میں تمہارے دل سے ایک غلط فہمی نکال دینا چاہتا ہوں۔ شاید تم نے میرے والٹ میں اس کی تصویر لگی ہوئی دیکھی ہوگی، لیکن وہ کئی سال پرانی ہے، جب نئی نئی محبت اس دل میں پیدا ہوئی تھی اس لڑکی کے لیے، لیکن اس دھوکے باز نے میرے دل میں ہر لڑکی کے لیے نفرت پیدا کر دی تھی، اور مجھے ہر لڑکی بے وفا رکھتی۔ پھر میں نے اس والٹ کو سنبھال کے رکھا لیا تھا۔ جب بھی اس کی تصویر کو دیکھتا اپنے آپ سے وعدہ کرتا کہ پھر کبھی کسی لڑکی کو اتنی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اس دل میں آ کر ٹھہر سکے۔ لیکن تمہاری معصومیت اور نادانیوں نے نہ جانے کیسے مجھے ایک بار پھر سے گھائل کر دیا۔ مجھے اس بات کا احساس بھی نہ ہوا تھا، لیکن اس دن یاور نے جب مجھ سے کہا کہ اس کی امی آنا چاہتی ہے تمہارے رشتے کے لیے، تو میرا دل میں عجیب سی فیلنگ آئی تھی۔ میں بہت ہی جیلسی محسوس کر رہا تھا کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ گی ہمیشہ کے لیے، لیکن امی ابو جس طرح سے تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہیں اپنی بیٹی مانتے ہیں، اگر تم ان سب سے جدا ہوتی تو وہ بھی اداس ہو جاتے، اور پھر میرے معصوم دل پر کیا گزرتی جہاں پر تم نے دستک دے رکھی تھی۔ اس نے اس کے دل کی غلط فہمی بھی دور کر دی تھی۔ انابیہ کی پلکیں لرز رہی تھی۔ آج وہ مسٹر خروس نہیں بلکہ مسٹر ہارٹ میں لگ رہا تھا۔ اس کی پناہوں میں ایسے لگ رہا تھا دنیا اور بھی خوبصورت ہو گئی ہے۔ روز شادی کے لیے نئے نئے جوڑے پہنتی تیار ہوتی تو تائی اماں اس کی نظر اتارتی۔ وہ بھلا اتنی محبتوں کی حقدار کہاں تھی؟ لیکن اسے اپنی خوش قسمتی پر رشک ہوتا۔ بہروز بھی ہم آفس سے جلد آنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزارتا۔ پھر اس دن تائی اماں کہنے لگی، بس جلدی سے مجھے خوشخبری سنا دو، میری بچی اس دن کے لیے ہی آنکھیں انتظار سے بچی ہیں۔ یہ سن کر وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ابھی تمہیں خود بچی ہوں، میں 4-5 سال تک بچے پیدا نہیں کروں گی۔ اس نے صاف انکار کیا تھا۔ یہ سنتے ہی تائی اماں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ انابیہ تو کہتی تھی کہ اس گھر میں بچے ہونے چاہیے۔ ارے بچے پیدا کر لیں گے تو خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی پھرنا، چھوٹی عمر میں شادی کرنے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں فائدہ بتا رہی تھی۔ انابیہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تائی اماں کی خواہش دیکھ لیں، وہ کہتی ہیں کہ بس 1 مہینے میں ہی انہیں خوشخبری سنا دوں۔ یہ سن کر بہروز مسکرا دیا، اگر تم ساتھ دو گی تو ایسا ہو جائے گا۔ کیا ہرگز نہیں، میں خود ابھی بچی ہوں، ایسا سوچیے گا بھی مت۔
وہ 2 قدم دور ہوئی تھی۔ اچھا، پہلے تو خود ہی کہتے تھے کہ اس گھر میں میرے بچے ہونے چاہیے۔ تم کنیز کے بچوں کے ساتھ کھیلتی ہو، پھر تم میرے بچوں کے ساتھ کھیلو گی، تو اب کیوں انکار کر رہی ہو؟ بہروز نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ جی لیکن وہ پہلے کی بات تھی جب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، اور آپ نے اچانک ہی بم پھوڑ دیا مجھ سے شادی کرنے کا۔ وہ آنکھیں پھیلا پھیلا کر اسے کہہ رہی تھی۔ ویسے ہی معصومیت۔ بہروز نے ایک گہری ٹھنڈی سانس لی تھی۔ میں بھول گیا ہوں کہ میری شادی ایک لڑکی سے نہیں بلکہ ایک چھوٹی بچی سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی اسے بڑی ہونے میں وقت لگے گا۔ جی نہیں، میں بڑی ہو چکی ہوں۔ اپنے دل سے یہ غلط فہمی دور کر دیں۔ وہ ایک دم ہی سے کہنے لگی تھی تو بہروز نے اسے اپنے بازوؤں میں گھسیٹ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ جب میں تمہیں اپنے بچے کی ماں بنا دوں گا تو تم ایک عورت بن جاؤ گی۔ اس کے بعد مجھے یقین ہوگا کہ تم بڑی ہو گئی ہو۔ بس کر دیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا تھا۔ بہروز جانتا تھا کہ ابھی اسے تھوڑی وقت لگے گا، لیکن ان دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ عمروں کا فرق زیادہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ ایک نہ سمجھ تو دوسرا سمجھنے والا ہونا چاہیے، تبھی زندگی خوبصورت گزرتی ہے۔